رہتی ہے۔ رانا صاحب، کوئی آزاد کشمیر اور جی بی سے متعلق بھی کوئی ٹیکس نیٹ پہ اسے بھی لانے کی کوئی ایسی تجویز ہیں 28ویں آئینی ترمیم میں؟ دیکھیں جی، اب یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے انڈر ڈسکشن ہے، جس طرح سے یہ پہلی بات میں نے کی ہے کہ جی بی کا بھی اور آزاد کشمیر کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں این ایف سی نیٹ میں لایا جائے۔ انہیں اسٹیٹس اگر پروونس کا نہیں دیا جاتا تو انہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کا وہ حصہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ صرف گرانٹس کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو لیکن اس کی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور آئیڈیالوجیکل اور جو سٹرگل ہے خاص طور پہ آزاد کشمیر کی، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کی کنٹراڈکشنز جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو تحریک ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو ان چیزوں میں یہ چیزیں جو ہیں جب ان کی ڈیٹیل میں آپ جائیں تو پھر اس میں تھوڑا جو ہے وہ ادروائز رائے قائم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سب کو اپنا اظہار خیال کرنا چاہیے، تجاویز دینی چاہیے، کوئی بہتر ہوگی جس کے اوپر کنسنسس ہوگا تو وہ پھر آگے چلے گی۔ تو یہ بجٹ سے قبل 28ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے یا؟ جی بالکل، بجٹ سے قبل 28ویں ترمیم کے آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کیونکہ 28ویں ترمیم اس کے اوپر پی ایم ایل این کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بھی اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، میاں نواز شریف صاحب کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ 28ویں ترمیم یا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ہماری جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جو ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، ان کے کنسنسس کے بغیر موو نہیں ہوگا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے کوئی 10-15 دنوں میں جو ہے وہ کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی ایسا کنسنسس ہونے والا ہے، تو اس لیے یہ ڈسکشن ہے، یہ چلتی رہے گی، اور سال میں جب کبھی بھی جو ہے وہ کنسنسس ہوا تو 28ویں ترمیم آ جائے گی، اگر نہ ہوا تو بالکل نہیں آئے گی، لیکن جب بھی ترمیم آئے گی تو ہوگی 28ویں ہی۔